بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ میں اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ الحمدللہ دین اسلام ایک مکمل مذہب ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے سارے اصول بتائے ہیں، اور اس نے نہ صرف ہمیں عبادات کے بلکہ ہمیں تمام معاملات کے اور معاشیات کے بھی سارے طریقے ہمیں بتائے ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دین اسلام چاہے عبادات ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے معاشیات ہو، ان تینوں چیزوں میں ایک مکمل مذہب ہے۔ اور ہم جب آتے ہیں فائنینشیل ٹرانزیکشنز یا معاشیات کی طرف اور ہم اپنے 30-40 سال پہلے جاتے ہیں تو ہم ایک چیز بڑی کامن دیکھتے ہیں اس پورے اسلامی معاشرے میں کہ ہمارے پاس جو ہے جتنا نظام چل رہا تھا وہ سارا کا سارا نظام ایک سودی نظام تھا۔ ادھر جو ہے معاشیات کے اندر ہمیں اسلامی نظام نظر نہیں آ رہا تھا، اس کی کمی نظر آ رہی تھی۔ پھر علماؤں نے ہماری رہنمائی فرمائی، اللہ کا شکر ہے، اور ہمارے آنکھوں کے تارے جو علماء تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اپنی معاشیات کو، اپنے اس نظام بینکاری کو کیسے سود سے پاک کرنا ہے، کیسے ان کو شرعی اصولوں کے مطابق چلانا ہے۔ اور 40 سال پہلے، 35 سے 40 سال پہلے اس کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور الحمدللہ وہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے پاکستان تک آیا۔ اور ہم آج سے 12-13 سال پہلے اگر چلے جائیں صرف، تو پاکستان میں صرف 2 سے 2.5% اسلامی نظام بینکاری موجود تھا، اور الحمدللہ آج وہ نظام بینکاری 2-2.5% سے بڑھ کے 18% پہ آ چکا ہے۔ پر اگر ہم دیکھیں کہ ایک ہم آزاد اسلامی ریاست ہیں تو اس لحاظ سے یہ 18% جو ہے وہ بہت ہی کم ہے، اور جتنا کم سے کم پاکستان میں مسلمان ہیں اس کو کم سے کم اتنا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کو 80 سے 90% پہ لے کے جانا ہے ہم نے، اور اس کو ہم نے بہت تیزی سے لے کے جانا ہے۔ اور اسی سلسلے میں بینک اسلامی پاکستان نے لوگوں کی آگاہی کے لیے، ان میں شعور کے لیے بینک اسلامی کی جو پروڈکٹس ہیں، سروسز ہیں، اور وہ کس طرح شریعہ کے عین مطابق ہیں، کس طرح حلال ہیں، اور کس طرح وہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں، اس کے لیے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اور اس پروگرام میں میں ہوسٹ کروں گا، میں آپ کا میزبان ہوں گا، اور میرا نام ہے شہان متی۔ اور یہ جو پروگرام ہم نے شروع کیا ہے، اس پروگرام کا نام ہے آج بینک اسلامی کے ساتھ۔ اور اس پروگرام میں ہم ہر پروگرامز میں 2 مہمانوں کو دعوت دیں گے، اور ہمارے پروگرام میں آج بھی 2 مہمان موجود ہیں۔ ایک مہمان ہمارے ساتھ کراچی میں ہیں، اور جو دوسرے مہمان ہیں وہ ہمیں اسلام آباد سے جوائن کریں گے، اور ہم اس میں شریعہ کا اور بزنس کے دونوں پرسپیکٹیو کور کریں گے۔ اور جو شریعہ کو بتانے کے لیے ہمارے مہمان موجود ہیں وہ کراچی میں ہیں، ماشاءاللہ وہ دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل ہیں۔ انہوں نے مفتی کا کورس جامعہ سعید سے کیا، اس کے بعد ماشاءاللہ IBA کراچی سے MS اکنامکس کیا، اور پچھلے 7 سالوں سے بینک اسلامی کے شریعہ ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہیں۔ تو ایک وسیع علم، ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ تو میں خوش آمدید کہوں گا مفتی شیخ نعمان صاحب کو۔ کیسے مفتی شیخ نعمان صاحب؟ بہت بہتر، الحمدللہ بہترین۔ ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان جو ہمیں اسلام آباد سے جو جوائن کریں گے، بلکہ جوائن کر لیا ہے، وہ ماشاءاللہ بزنس کا ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ پچھلے 15 سے 18 سالوں سے اسلامک بینکنگ کو اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں، اور وہ بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں بزنس کے متعلق، اور وہ ماشاءاللہ بینک اسلامی کی جو نارتھ کی پوری سیلز ٹیم ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، ریجنل سیلز مینیجر ہیں۔ خواجہ طارق صاحب کیسے ہیں آپ؟ خوش آمدید آپ کو بھی۔ السلام علیکم شان صاحب۔ جی زبردست، آپ دونوں مہمانوں کا میں اس پروگرام آج بینک اسلامی کے ساتھ میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ تو مفتی صاحب، میں جو پروگرام کا آغاز ہے وہ آپ سے کروں گا، کیونکہ ہم نے شریعت کی بات کی اور پھر اسلامک بینکنگ کی بات کی، تو اس میں میں ضروری سمجھوں گا کہ پہلا سوال ہی میں آپ سے کروں۔ اور ایک عام طور پہ لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ جی اسلامک بینکنگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بس کان یہاں سے پکڑو یا وہاں سے پکڑو، ایک ہی بات ہے۔ تو پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا واقعتاً یہ جو اسلامک بینکنگ ہے یہ کوئی سودی بینکاری سے کوئی الگ چیز ہے؟ شان صاحب، پہلا سوال جو آپ نے کیا کہ کیا واقعتاً اسلامی بینکنگ ہو رہی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل واقعتاً اسلامک بینکنگ ہے، اور انشاءاللہ اس کی یعنی شریعت کے اصولوں کے مطابق ہی بینکنگ ہو رہی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ اسلامک بینکس میں اور یہ جو کنونشنل یا جو سودی بینک ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، بنیادی فرق تو یہ ہے کہ اسلامی بینکس کے اندر ہم شریعت کے اصولوں کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ کنونشنل بینک کے اندر شریعت کے اصولوں کے خلاف کام ہو رہا ہوتا ہے۔ مزید تھوڑا سا اس کو تفصیل کروں تو ڈپازٹ سائٹ پر اسلامک بینکس پارٹنرشپ، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ پارٹنرشپ بیس ڈپازٹ لے رہے ہوتے ہیں، جہاں پر
ریموریٹیو اکاؤنٹس ہیں، بینک نے کوئی اضافہ کر کے واپس کرنا ہے، جبکہ یہی اکاؤنٹس جب ہم بات کرتے ہیں کنونشنل بینک کے اندر تو وہ قرض کی بنیاد پر تو اس پر سود دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح فائنینسنگ سائٹ کے اوپر جب اسلامک بینک آگے فائنینسنگ کرتے ہیں تو وہ شرعی اصولوں کے مطابق کرایہ داری کا معاملہ کرتے ہیں یا خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں یا پارٹنرشپ کا معاملہ کرتے ہیں، جبکہ کنونشنل بینک آگے قرضہ دیتے ہیں اس پر سود وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسلامی بینک مکمل ایک اسلامی اصولوں کے مطابق ایک تجارتی ماڈل کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پر یا تو پارٹنرشپ کو استعمال کرتے ہیں یا ٹریڈ بیس ماڈل جس میں خرید و فروخت کو استعمال کرتے ہیں یا کرایہ داری کے معاملے کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ اسلامی بینک رسک بیئر کر رہے ہوتے ہیں کئی مواقع کے اوپر جو کہ کنونشنل بینک نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ کنونشنل بینک کا جو ماڈل ہے وہ یہ کہ بس پیسے پر پیسہ کمانا، جبکہ اسلامی بینک کا ماڈل ہے تجارت کرنا۔ اب تجارت میں کوئی چیز میں نے خریدی ہے، اب بیچوں گا، جب میں نے خریدی تو اس کے اونرشپ رسک مجھے برداشت کرنے پڑیں گے۔ اسی طریقے جب میں نے کوئی چیز کرائے پہ دی ہے اور میں مالک ہوں، بینک مالک ہے، تو اس کے جو رسک ہیں بینک کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے پارٹنرشپ بینک کر رہا ہے اور اس میں چاہے وہ جوائنٹ اونرشپ والی پارٹنرشپ ہو تو وہاں پر اونرشپ کے رسک بینک برداشت کرتا ہے، اور اگر بزنس پارٹنرشپ کرتا ہے تو وہاں پر بزنس کا لاس کا رسک بینک برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی بالکل ماڈل مختلف ہے کنونشنل بینک سے، جہاں پر کوئی رسک نہیں ہے اس طرح کے، وہاں ٹھیک ہے ڈیفالٹ رسک ہے لیکن یہ رسک وہ کنونشن برداشت نہیں کر رہا ہوتا، جبکہ اسلامی بینک یہ تمام رسک برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب مجھے آپ کی جو بات آپ نے کی اس میں سے مجھے دو مزید سوالات میرے پاس آئے تو میں وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اجازت ہے مجھے؟ بالکل پوچھیں۔ ایک بات تو جو آپ نے کی کہ جی وہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کرتے ہیں ہم، بالکل، تو پہلا سوال کہ کیا اگر سعودی بینک بھی یا کنونشنل بینک بھی سے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کرنے لگیں تو کیا وہ حلال ہو جائیں گے؟ دوسرا سوال کہ آپ نے کہا جی تجارت کرتے ہیں، تو یہ کنونشنل بینک ہیں یہ بھی تو پیسوں کی تجارت کرتے ہیں نا، پیسوں کے لین دین کرتے ہیں، یہ پیسوں کی تجارت ہو گئی اور اس پیسوں کے لین دین میں منافع کما رہے ہیں، تو پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کر لیں تو وہ جائز ہو جائیں گے، اور پیسوں کی تجارت تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، جہاں تک معاملہ ہے نہیں، اگر وہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کر لیں، اللہ کرے ایسا ہو لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ان کے جو سیونگ اکاؤنٹ کا نام پیلیس اکاؤنٹ ہے، نام اس کا وہی، لیکن پہلے دن وہ کہتے ہیں کہ آپ کو 10% پروفٹ دیں گے، تو اس میں لاس کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ یعنی انہوں نے مارک اپ دینا ہے اور وہ مارک اپ جو ہے وہ فکس کر دیا کہ آپ کو 10% دیں گے، 7% دیں گے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ لاس بھی شیئر کریں تو پھر اس میں ویریشن ہو سکتی ہے، ایکسپیکٹڈ آپ پروفٹ تو بتا سکتے ہو لیکن آپ فکس کر کے بتا رہے ہو کہ آپ کو 7% ملے گا، تو پھر اس کو میں کیسے مان لوں کہ جو ہے وہ لاس شیئر ہو رہا ہے؟ اور دوسرا سوال آپ کا پیسوں کی تجارت۔ ہاں، پیسوں کی تجارت کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے خود کہا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے۔ در حقیقت جو سود تھے وہ پیسوں کی تجارت ہی ہے کہ آپ نے پیسے دیے اور پیسوں پہ پیسہ کمایا، اور اسی میں ایک جو آپ کا سوال ہے ایسا ہی سوال مشرکین مکہ کا تھا جس میں قرآن اس کو ذکر کرتا ہے کہ یہ تجارت اور ربا ایک جیسے تو ہیں، کہ میں نے 100 روپے دیے اگلے کو اور کہا کہ 105 واپس کرنا ہے، 5 روپے آ گئے، اور اگر میں نے 100 روپے کوئی سامان خریدا اور وہ 105 کا بیچا، اس میں 5 روپے آ رہے ہیں، یہ 5 تو سیم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کو ڈفرینشیٹ کر۔ میں نے کہا مجھ سے آپ نے مجھے ڈرا دیا کہ جو مشرکین مکہ کا سوال تھا وہی سوال میرا ہے۔ میرا تو صرف یہ تھا کہ جی پیسوں کی تجارت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اور پیسوں کی تجارت کیا صرف سود کی وجہ سے نہیں ہوتی، یا آپ پیسے کو ایز اے کموڈیٹی نہیں لیتے یا موڈ آف ایکسچینج لیتے ہیں؟ بات کیا ہے کہ اسلام نے، شریعت نے پیسے کو، جو اس زمانے میں سونا چاندی کی صورت میں ہوا کرتی تھی، اس کے بعد بھی یہ پیپر کرنسی وغیرہ صورت میں آ گئی، تو اس کو سے ایز اے میڈیم آف ایکسچینج مانا ہے کہ یہ میڈیم آف ایکسچینج ہے، یہ ٹریڈ نہیں ہو سکتا، اور اگر ٹریڈ ہوگا تو پار ویلیو پہ 100 روپے کے بدلے میں 100 روپے، صحیح 100 روپے کے بدلے میں 105 ہوں گا تو یہ بھی سود ہو گیا۔ میں نے مفتی صاحب آپ بیٹھے تو ایک مسئلہ بھی میں اسی میں پوچھ لوں، اس پروگرام کے بہانے ہم نے عموماً دیکھا کہ عید کے موقع پہ لوگ نئے نوٹ خریدتے ہیں کہ 1000 کی گڈی 1100 یا 1050 میں خریدتے ہیں، تو کیا وہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے؟ بالکل، وہ بھی سود کے زمرے میں آئے گا، وہ ناجائز ہے، وہ ناجائز ہے۔ چلے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں یہ بتایا، اور میں آؤں گا طارق صاحب کے پاس۔ ماشاءاللہ طارق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، اور طارق صاحب ہمیں یہ بتائیں گے کہ بینک اسلامی کی جو ہے وہ کیا خاص بات ہے، کہ بینک اسلامی کی کون سی ایسی چیز ہے جو بینک اسلامی کو دوسرے بینکوں سے منفرد کرتا ہے، یا میں اگر کہوں سیلز کی لینگویج میں، کیونکہ آپ سیلز کے اور بزنس کے آدمی ہیں، کہ بینک اسلامی کا یونیک سیلنگ پوائنٹ کیا ہے، یا بینک اسلامی کی انفرادیت کیا ہے، یا کس لحاظ سے بینک اسلامی دوسرے اسلامکس بینکس یا سودی بینکوں سے منفرد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہن صاحب،
ایک تو بات یہ ہے کہ بینک اسلامی پاکستان ایک مکمل طور پہ فل فلیج اسلامک بینک ہے جو کہ شریعہ کے اصولوں کے عین مطابق کام کرتا ہے. اس سے میری مراد یہ ہے کہ پاکستان کے چھوٹے بڑے 114 شہروں میں جو 340 برانچز کا نیٹ ورک ہے اور اس میں جتنی بھی پروڈکٹس اور سروسز ہیں وہ شریعہ کے اصولوں کے مطابق تیار کی جاتی ہیں اور اس کو ایک مستند شریعہ سپروائزری بورڈ سپروائز کر کے اپنے صارفین کی خدمت میں پیش کرتا ہے. زبردست زبردست. جی بالکل صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ ایک تو اسلامک بینک کاری کی وجہ سے بینک اسلامی جو ہے وہ سودی بینک سے منفرد ہے, اور دوسرا اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ بینک اسلامی پاکستان ایک مستند اسلامک بینک ہے بلکہ یہ دور جدید کی جتنی بھی پروڈکٹس اور سروسز ہیں وہ آفر کرتا ہے, جیسے کہ ون ٹچ بینکنگ. اچھا, ون ٹچ بینکنگ, یہ تو میں نے پہلی بار سنا ہے کہ ون ٹچ بینکنگ. تو کیا آپ ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ہمیں ان کو بتائیں گے کہ یہ ون ٹچ بینکنگ کیا ہے؟ شان صاحب, ون ٹچ بینکنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا انگوٹھا آپ کا بینک, یعنی کہ آپ کو نہ اے ٹی ایم کارڈ کی ضرورت ہے اور نہ ہی چیک بک کی ضرورت ہے. آپ بینک اسلامی کی کسی بھی بینک برانچ میں تشریف لائیے, کاؤنٹر پہ آئیے, انگوٹھا کا امپریشن لگائیے, آپ کیش کی ودڈرال کر سکتے ہیں, آپ اپنے فنڈس ٹرانسفر کر سکتے ہیں, یوٹیلیٹی بلز کی پیمنٹس کر سکتے ہیں, نہ صرف یہ بلکہ آپ موبائل ٹاپ اپ کی فیسلٹی بھی اویل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کی بینک اسلامی کی کسی بھی برانچ میں فری آف کاسٹ اپنے فنڈس ٹرانسفر کر سکتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کے کسی بھی بینک کی کسی بھی برانچ میں آپ فری آف کاسٹ یہ سروسز اپنے فنڈس ٹرانسفر کر کے اویل کر سکتے ہیں. چلیں, نہیں یہ آپ نے بڑی اچھی ہمیں یو ایس پیز بتائیں, یہ بڑی زبردست بات. اور میں مفتی صاحب کی طرف واپس آؤں گا. طارق صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. مفتی صاحب, پر جو بات شاید مجھے بھی کلیئر نہیں ہوتی تھی شروع میں, اب الحمدللہ علماؤں کے ساتھ بیٹھا تو پتہ چلا, اور ہماری آپ آڈینس کو بتائیں کہ یہ سود کیا ہے اور سود کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہے, ورنہ ایک عام آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ پیسے پہ پیسہ لینا سود ہے. سود کی ڈیفینیشن کے حوالے سے ایک بات عرض کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے, اور عربی میں کل قرض جر منفعتا فہو ربا, کہ قرض کے ٹرانزیکشن میں جو بھی منفعت لی جائے گی, اضافہ لیا جائے گا, وہ سود ہے. لہذا ایک تو قرض کی ٹرانزیکشن ہونا ضروری ہے اور اس میں کوئی منافع ہونا ضروری ہے. تو اس کو ہم آسان الفاظ میں یوں کہتے ہیں کہ قرض کے اوپر مشروط نفع, کہ جس میں قرض دے رہا ہوں یا قرض لے رہا ہوں اسی وقت یہ طے کیا گیا تھا کہ اس میں کوئی اضافہ کوئی بینیفٹ لیا جائے گا یا دیا جائے گا, تو یہ جو اضافہ ہے یہ سود ہے. تو مفتی صاحب پھر یہ کرتے نا, غیر مشروط نفع رکھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ قرض میں دے رہا ہوں, تیرا جو دل چاہے تو دے دیو, 10%, 12%, 15%, تو پھر یہ نفع لینا جائز ہو جائے گا؟ نہیں, یہ بھی جائز نہیں ہوگا, اس لیے کہ جب آپ کی یعنی قرض کا جو معاملہ ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ایک کمپنسیٹری, جیسے میں سیل کر رہا ہوں, کوئی چیز بیچ رہا ہوں, اس کی قیمت لے رہا ہوں, کوئی چیز کرائے پہ دے رہا ہوں, اس کا رینٹ لے رہا ہوں. اور دوسرے وہ معاملات ہوتے ہیں جو میں احسان کی بنیاد پہ کر رہا ہوں, جیسے کسی کو گفٹ کر رہا ہوں یا کسی کے ساتھ خیرات کا معاملہ کر رہا ہوں. تو شریعت نے قرض کے معاملے کو کمپنسیٹری نہیں رکھا بلکہ نان کمپنسیٹری رکھا. یعنی پھر میں یہ کہوں کہ جو قرض ہے اس کے اگینسٹ میں کسی بھی قسم کا کوئی منافع نہیں لے سکتا, چاہے وہ مشروط ہو یا غیر مشروط. ہاں, اگر کوئی بعد میں مجھے توفتاً کچھ دے دے ایسے ہی, لیکن وہ قرض سے لنکڈ نہ ہو, تو جائز ہوگا. اس میں بات کیا ہے, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حسن ادا. وہ یہ کہ جب میں نے قرض دیا تھا اس وقت کوئی بات طے نہیں تھی, یہ بولا بھی نہیں تھا, نہ انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں تھی, نہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ دینے والے نے یہ بات بولے تو کچھ دے دینا, ایسی کوئی بات. اور نہ میں نے کوئی ایسا سمجھا, نہ سمجھا تھا بالکل. ہم نے بولا تو کچھ نہیں, اشارہ اشارہ میں سمجھ لیا, اشارہ کچھ بھی نہیں ہوا ایسا بھی. اور آخر میں جب واپسی کا وقت آیا تو اپنی دلی خوشی سے, کوئی اس میں سامنے والے کی طرف سے کوئی برڈن نہیں تھا, نہ معاشرتی برڈن تھا, نہ کوئی اشاروں سے, نہ کنایے سے. لیکن وہ بھی کبھی دے دیا تو دے دیا, لیکن وہ کوئی روٹین نہ بنا لی ہو, روٹین نہ ہو. تو ایسی صورت میں پھر کوئی وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے, اس پہ کوئی کلیم نہیں ہے. پھر تو مفتی صاحب میں اگر اپنے لوگوں کو یہ ڈیفینیشن بتاؤں اور اگر میں کہیں غلط ہوں تو مجھے صحیح کر دیجیے گا. یعنی قرض وہ چیز ہے کہ جو میں کسی قرض کے بدلے اگر میں منافع لیتا ہوں تو وہ سود ہے, ادروائز وہ سود نہیں ہے. اور اگر میں اسلامک بینکس کی بات کروں مفتی صاحب, تو اٹ مینس کہ اسلامک بینک قرض پہ کام نہیں کرتا. اسلامک بینکس جو ہیں وہ ایسٹس کی ٹریڈنگ پہ, سیل یا پرچیز پہ کام کرتا ہے. اس میں 3 میں نے بتایا تھے. اسلامی بینک یا تو خرید و فروخت کرتا ہے, یا کرایہ داری کا معاملہ کرتا ہے, یا پارٹنرشپ کا معاملہ کرتا ہے. قرض ہے ہی نہیں اس میں, قرض نہیں ہے, ٹھیک ہے. یا اور بھی جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہوں گے جو شرعاً جائز ہیں وہ کرتا ہوگا, جس میں ایسٹس بیکڈ چیزیں ہوتی ہوں گی عام طور یا سروسز ہوتی ہیں, ان سروسز کے اگینسٹ وہ پروفٹ لیتا ہوگا, وہ کماتا ہوگا. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. اور میں طارق صاحب آپ کی طرف دوبارہ واپس
آؤں گا کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے تو ہمیں بڑا زبردست ساری چیزوں کو بڑا کلیئر بتایا، اور آج مجھے یقین ہے کہ لوگوں کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی کہ سود کیا ہے اور قرض کا اس سود پہ کیا امپیکٹ ہے یا قرض پہ سود کا کیا امپیکٹ ہے۔ اور اب میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ بینک اسلامی جو ہے وہ اگر میں اپنا اکاؤنٹ کھلوانا چاہوں، چلیں پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر میں اپنا اکاؤنٹ کیا بینک اسلامی میں کھلوانا چاہوں تو کیا میں کھلوا سکتا ہوں یا اس کی کوئی چارجز ہوتے ہیں کہ مجھے اس اکاؤنٹ کو کھلوانے کے لیے؟ شاہان صاحب، بینک اسلامی پاکستان کی کسی بھی برانچ میں آپ فری آف کاسٹ اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں۔ اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں اکاؤنٹ کھلوانے کے، نہ صرف یہ کہ بلکہ ہم اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ کچھ سروسز فری آف کاسٹ آفر کرتے ہیں، جیسے کہ چیک بک، اے ٹی ایم کارڈ، پے آرڈر اور اس کے علاوہ دیگر سروسز۔ اچھا، یعنی فری چیک بک، فری پے آرڈر، فری فنڈ ٹرانسفر بینک اسلامی ٹو بینک اسلامی اور ادر بینکس بھی۔ کیا بات ہے طارق صاحب، ماشاءاللہ بینک اسلامی تو خواجہ طارق صاحب ماشاءاللہ آپ نے تو ہمیں بتا دیا کہ ماشاءاللہ بینک اسلامی اتنی ساری چیزیں دے رہا ہے اور وہ بھی بالکل فری۔ پر ایک آخری سوال اور اس کے بعد ہم پروگرام کو اپنا ختم کریں گے کہ کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی سروسز ایسی ہیں جو بینک اسلامی دیتا ہے؟ ون ٹچ کے علاوہ ایک اور پروڈکٹ ہے ہماری کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ آپ کی جیب میں۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل پہ بینک اسلامی پاکستان کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے، آن لائن اپنے آپ کو رجسٹر کروائیے اور آپ اپنے اپلیکیشن کے تھرو فنڈز ٹرانسفر کر سکتے ہیں بینک اسلامی کی کسی برانچ میں یا پاکستان کی کسی بینک کی کسی بھی برانچ میں۔ اور اس کے علاوہ آپ یوٹیلیٹی بلز کی پیمنٹس کر سکتے ہیں، موبائل ٹاپ اپ کر سکتے ہیں، بینک اسٹیٹمنٹ کو ویو کر سکتے ہیں، اپنا بیلنس چیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، بینک اسلامی پاکستان کے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ہے جو کہ قرض بیسڈ پروڈکٹ ہے، اس میں ان لمیٹڈ کیش ڈپازٹ اور وڈرال کی فیسلٹیز ہیں اور فری پے آرڈر، فری چیک بک اور فری سروسز آفر ہیں۔ اس کے علاوہ سیونگ اکاؤنٹ ہے جس میں آپ ماہانہ کی بنیاد پہ پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں اور ٹرم ڈپازٹ ریسیٹس ہیں جس میں آپ 1 منتھ، 3 منتھ، 6 منتھ اور 1 ایئر تک کی پروڈکٹس اویل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم فائنینسنگ کی سائڈ ایسٹ سائڈ کی بات کریں تو ہمارے پاس گھروں کی فائنینسنگ ہے، اس پروڈکٹ میں مسکن کا نام ہے، اور فائنینس پروڈکٹ ہے جو گاڑیوں کی فائنینسنگ میں ڈیل کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری فیملی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بینک اسلامی پاکستان نے ایک بینک کا تکافل اسلامک انشورنس کی بھی پروڈکٹ لانچ کی ہوئی ہے جو اپنی صارفین کے لیے پیش کی ہے۔ یعنی میں ڈپازٹس اکاؤنٹس کھلوا سکتا ہوں، کرنٹ، سیونگ، ٹی ڈی آرز، آٹو فائنینسنگ، کار فائنینسنگ، یہ لوگوں کی جو ضرورت ہے اور تکافل۔ چلیں انشاءاللہ جی، بہت زبردست آپ نے ہمیں بتایا، بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ تو ناظرین، آج آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ کہ ہم نے مفتی صاحب کے ساتھ یہ ڈسکس کیا کہ اسلامک بینک اور ایک کنونشنل بینک میں کیا فرق ہے، سود کیا ہے اور وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک اسلامک بینک کو کنونشنل بینک سے منفرد کرتی ہیں اور کس طرح ہم اپنی معاشی زندگی وہ بھی شرعی اصولوں کے عین مطابق گزار سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں الحمدللہ ہمیں آج پتہ چلی، اور بینک اسلامی کی کون کون سی جو ہے انفرادیت ہے جو اس کو دوسرے بینکوں سے منفرد کر رہا ہے۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جتنے دوسرے بینکس چیزیں دے رہے ہیں، کنونشنل بینک بھی جتنی سہولت دے رہا ہے، بینک اسلامی اسلامک بینکنگ کے ساتھ ساتھ مجھے ایڈیشنل وہ فیچرز بھی دے رہا ہے جو کنونشنل بینک نہیں دے رہے۔ اور ماشاءاللہ بینک اسلامی کے پاس ورائٹی آف پروڈکٹس ہیں، پروڈکٹس کی ایک بہت بڑی رینج ہے۔ انشاءاللہ اپنی آنے والی ایپیسوڈز میں ہم ان تمام پروڈکٹس کو ڈسکس بھی کریں گے اور آپ کو اس کے بارے میں آگاہ بھی کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا اگلے تمام پروگرامز میں، اور انشاءاللہ بینک اسلامی کون کون سی پروڈکٹس آفر کر رہا ہے اور وہ کس طرح شریعہ کمپلائنٹ ہیں، کس طرح حلال ہیں اور وہ کس طرح سود سے پاک ہیں، یہ ساری باتیں ہم وہاں پر ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان شاہان متی کو اجازت دیجیے۔